السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے روبرو ہوں اردو قواعد ٹیسٹ کی اس ویڈیو میں، اور یہ آخری سیریز ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی دوسری سیریز شروع کی جائے گی۔ تو آج دیکھتے ہیں بچوں نے کیا کیا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے نمونہ دیکھتے ہیں آپ۔ سوالات کچھ اس طرح کے تھے جس میں 3 آپشن دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہے اردو میں تعداد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب ہے 2۔ کسی اسم میں کثرت ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے جمع کہا جاتا ہے۔ اسم کی وہ حالت جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کام کو کرنے والا ہے کیا کہلاتی ہے؟ فعلی حالت۔ اس طرح کے 15 سوالات یہاں دیے گئے ہیں جو بہت اہم ہیں، تو آگے دیکھتے ہیں۔ اسم کی وہ حالت جس سے ظاہر ہو اسم پر فعل کا اثر واقع ہوا ہو کیا کہلاتا ہے؟ مفعولی حالت۔ اسم کی وہ حالت جس سے کسی کا بلانا ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے؟ ندائی حالت۔ اسم کی وہ حالت جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم سے نسبت پائی جائے کیا کہلاتی ہے؟ اضافی حالت۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ۔ اگلا سوال ہے آپ کے سامنے۔ اسم کی وہ حالت جس میں جگہ اور وقت کا مفہوم حاصل ہو کیا کہلائے گی؟ ظرفی حالت۔ اسم کی وہ حالت جس میں طور طریقہ، اسلوب اور مقابلہ ظاہر ہو کیا کہلائے گی؟ طوری حالت۔ اسماء کی تذکیر و تانیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنس۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں اور یہ اس سیریز کی آخری ویڈیو ہے۔ اگلا سوال آپ دیکھیں۔ اردو میں جنس کی کتنی اقسام ہیں؟ دو۔ وہ مستقل کلمہ یا لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ اردو میں ضمیر کی کتنی اقسام ہیں؟ اس میں الگ الگ جواب ہے۔ یہاں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے 5، لیکن کہیں کہیں پر 7 بھی درج ہے۔ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اردو قواعد میں بہت فرق ہے، بہت اختلاف ہے۔ وہ جو بات کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخاطب، متکلم اور مفتوح یا مفتوح؟ تو متکلم کہتے ہیں۔ وہ صفت جس سے کسی اسم کی اندرونی حالت، کیفیت ظاہر ہو کیا کہلاتی ہے؟ صفت ذاتی۔ تو یہ رہے سوالات، اور بچوں نے جو جوابات دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔